نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت اور برکت اہمیت کو اس صورت میں نازل فرمایا ہے. شب قدر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس رات میں اتارا ہے. دوستوں اور بزرگوں، یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی. جائے گا اس میں اور بھی بہت سی برکات و فضائل شامل ہو گئے ہیں. آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد ربانی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہے. اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینہ تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے. اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے. تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، علامہ راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا تھا تو اس سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو یعنی انسان شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو فرشتے اپنے فقرہ کی معذرت کے لیے اترتے ہیں. آگے فرمایا وَالرُّوحُ فِيهَا، اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. دوستو، روح سے مراد علماء کرام نے کئی باتیں کہی ہے، کئی اقوال ہے، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے خاص طور سے آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے. دوسرے قول یہ ہے کہ شب قدر میں ایک خاص فرشتے ہیں، فرشتوں کی ایک خاص ٹولی ہے، جماعت ہے جو شب قدر میں صرف شب قدر میں آتے ہیں. اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک دوسری مخلوق ہے جو صرف شب قدر میں ہی نازل ہوتے ہیں، شب قدر میں ہی دکھائی دیتے ہیں. بہرحال زیادہ راجح قول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے
کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں آیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات فرشتوں کی طرف سے مؤمنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فرشتوں کی فوج ٹکری آتی ہے، دوسری جاتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک سوال کا جواب یہ ہے کہ روایات میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس قدر بنے گا۔ ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ یہاں 1000 مہینوں سے مراد وہ شب ہے جس میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے اب کوئی اشکال نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ہے، اور کتنا زیادہ ہے یہ خدا ہی کو معلوم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ زیادہ فرمائے اس کی زیادتی کا کیا ٹھکانہ۔ دنیا ہی کا دستور ہے کہ بڑے لوگ تھوڑی بہت بڑائی کو کوئی بڑائی نہیں سمجھا کرتے، جس کی نظر اونچی ہوتی ہے وہ بہت اونچی چیز ہی کو اونچا مانتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں عربوں کے یہاں 1000 سے آگے گنتی ہی نہ تھی، جیسا کہ آج سے 1000 سال پہلے تمام دنیا میں 100 سینکڑے کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی، اور آج دیکھیے۔ اور قرآن شریف چونکہ انہی کی زبان میں اور انہی کے محاورات کے مطابق نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کے سامنے 1000 سے زیادہ کا کوئی عدد کیسے بولا جا سکتا تھا۔ اس لیے ان کی آخری گنتی کا لفظ بول کر آگے اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرما دیا کہ اس سے بھی زیادہ، اب اس سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ کروڑ بھی اس میں آ گیا، ارب بھی اور کھرب بھی، اور نیل و سنگ اور مہاسنگ سب اسی میں آ گئے، تو گویا شب قدر کی فضیلت کی زیادتی کی کوئی حد نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، کیا تمام دنیا میں ایک ہی وقت میں شب قدر ہوتی ہے؟ اختلاف مطالعے کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ دوستوں اور بزرگوں، جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا زیادہ ثواب پائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا،
اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ دوستو اور بزرگوں، شب قدر کے معنی کیا ہے؟ دوستو، قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ حضرت ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادات کے ذریعے وہ بھی صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لیے مامور ہے۔ اور بعض حضرات نے جو لیلہ مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی شب برات مراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں جو رمضان میں آتی ہے لکھی جاتی ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالی سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، شب قدر کیا ہے؟ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن شریف میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 سال 4 ماہ سے زیادہ مدت کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے کتنے ماہ سے افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا کہ شب قدر اللہ تعالی نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ دوستو، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علیہ السلام کا۔ یہ سب 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے
اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال آیت کے نازل ہونے کا سبب جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، شب قدر کب آتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ دوستو، جمہور علماء کے نزدیک آخر عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا۔ اس حساب سے حدیث کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہو تب بھی آخر عشرہ یہی کہلاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر نبی کے زمانے کے ساتھ خاص رہتی ہے یا بعد میں بھی ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک رہے گی۔ میں نے عرض کیا رمضان کے کس حصہ میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر اول اور عشر آخر میں تلاش کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا کہ حضور یہ تو بتلا دیجئے کہ عشرہ کے کون سے حصہ میں ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ نہ اس سے قبل مجھ پر اتنے خفا ہوئے تھے اور نہ بعد میں ہوئے، اور فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہوتا تو بتلا نہ دیتے۔ آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، بس اس کے بعد کچھ نہ پوچھو۔ دوستوں اور بزرگوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ شب قدر تمام رمضان میں دائر رہتی ہے۔ صاحبین رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ تمام رمضان کے کسی ایک رات میں ہے جو متعین ہے مگر معلوم نہیں۔ شافعیہ رحمت اللہ علیہ کا راجح قول یہ ہے کہ 21ویں شب میں ہونا اقرب ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، کسی سال کی کسی رات میں اور کسی سال کی کسی دوسری رات میں۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ 27ویں رات میں زیادہ امید ہے۔ بہرحال ہر شخص کو اپنی ہمت اور وسعت کے موافق تمام سال اس کی تلاش میں کوشش کرنا چاہیے۔ نہ ہو سکے تو رمضان پھر جستجو کرنی چاہیے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے تو عشر اخیرہ کی طاق راتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی نہ ہو سکے تو 27ویں شب کو تو بہرحال غنیمت باردہ سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر تائید ازدی شامل حال ہے اور کسی خوش نصیب کو میسر ہو جائے تو پھر تمام دنیا کی نعمتیں اور راحتیں اس کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ اگر میسر نہ ہو تب بھی اجر سے خالی نہیں، بالخصوص مغرب و عشاء کی نماز جماعت سے مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام تو ہر شخص کو تمام سال ہی ضروری ہونا چاہیے۔ اگر خوش قسمتی سے شب قدر کی رات میں یہ 2 نمازیں جماعت سے میسر ہو جائے تو کس قدر با جماعت نمازوں کا ثواب ملے۔
اللہ تعالیٰ کا اس قدر بڑا انعام ہے کہ کسی دینی کام میں اگر کوشش کی جائے تو کامیابی نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کوشش کا اجر ضرور ملتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دے، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعیین اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اب اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث میں 3 مضامین قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے اہم وہ جھگڑا ہے جو دو مسلمانوں میں ہو رہا تھا، اور یہ اس قدر سخت بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ برکات سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استورے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو ریزی کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، جن میں آپس کے لڑنے والے بھی فرمائے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 2 اشخاص جو اس موقع پر جھگڑنے لگے تھے، ان میں ایک کا نام عبداللہ بن ابی حضرت اور دوسرے کا نام کعب بن مالک تھا۔ شب قدر کی تعیین اٹھا لی گئی کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 اشخاص کے جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین کا علم میرے ذہن سے محو کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں جھگڑنا اور منافرت اور دشمنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے، اس کی وجہ سے آدمی برکات اور بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا شاید تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں جو متعین طور پر مجھے بتائی گئی تھی اب وہ بھلا دی گئی ہے۔ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم لوگ صرف اسی شب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے۔ اب اس کے تعین کا علم نہ ہونے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ تم لوگ اس کے پانے میں بہت زیادہ سعی و کوشش کرو گے، بلکہ عبادت اور طاعت میں بھی زیادتی ہوگی، جو ظاہر ہے تمہارے حق میں بہتر ہی ہے اور بہتر ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، شب قدر کی پوشیدگی کا راز، جو چیز جتنی قیمتی اور اہم ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ محنت سے حاصل ہوتی ہے، تو شب قدر جیسی قیمتی دولت بھلا بغیر محنت کے کیسے ہاتھ لگ سکتی تھی؟ اس لیے اس کی تاریخ گول مول رکھی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عسى ان يكون خيرا لكم، کیا خبر ہے تاریخ کا پتہ نہ دینے میں ہی تمہاری بھلائی ہو۔ مطلب اس کا صاف ہے کہ اگر تاریخ معلوم ہو جاتی تو اس کی اتنی قدر نہ ہوتی، اور معلوم ہوتے ہوئے بھی
پھر بھی اس کی ناقدری کرنا سخت بدنصیبی اور محرومی کی بات تھی۔ مفسر قرآن علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہی ہے کہ اس کے طالب و شوقین پورے رمضان عبادتوں کا اہتمام کریں گے۔ اگر شب قدر کی تعین باقی رہتی تو بہت سی کوتاہ تباہیں ایسی ہوتی کہ اور راتوں کا اہتمام بالکل ترک کر دیتے، اور اس صورت میں موجودہ میں اس احتمال پر کہ آج ہی شاید شب قدر ہو، متعدد راتوں میں عبادت کی توفیق طلب والوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کیے بغیر ان سے رہا نہیں جاتا۔ شب قدر کی تعین کی صورت میں اگر باوجود معلوم ہونے کے اس رات میں کوئی گناہ کی جرأت کرتا تو سخت اندیشہ ناک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ان کو جگا دو تاکہ وضو کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جگا دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ تو خیر کی طرف بہت تیزی سے چلنے والے ہیں، آپ نے خود کیوں نہیں جگایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں یہ شخص میرے جگانے پر انکار کر بیٹھتا اور میرے کہنے پر انکار کرنا کفر ہو جاتا، تیرے کہنے پر انکار کفر نہیں ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نے گوارا نہیں فرمایا کہ اس کی عظمت والی رات کے معلوم ہونے کے بعد کوئی گناہ پر جرأت کر سکے۔ دوستو اور بزرگوں، ان ساری وجوہات کے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تعین کی صورت میں اگر کسی شخص سے وہ رات اتفاقاً چھوٹ جاتی تو آئندہ راتوں میں افسردگی وغیرہ کی وجہ سے پھر کسی رات کا بھی جاگنا نصیب نہ ہوتا، اور اب رمضان کی ایک دو رات تو کم از کم ہر شخص کو میسر آ جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، شب قدر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی تعین کا علم دیا گیا تھا، اور اس کی اطلاع صحابہ کو دینے کے لیے آپ اپنے دولت قدر سے باہر تشریف لائے، مگر دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو مسلمان کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کی، اتنے میں وہ بات آپ کے ذہن مبارک سے نکل گئی جو ان دونوں کے جھگڑنے کی قباحت کے سبب ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑنا جھگڑنا خدا کو سخت ناپسند ہے، اور اس کی وجہ سے خدا کی بہت سی نعمتوں اور رحمتوں سے محرومی ہوتی رہے گی۔ اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس علم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری وجہ خیر کی پیدا ہوگی، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش و جستجو سے امت کے لیے دوسری جہت خیر و فلاح کھل گئی۔ دوستو اور بزرگوں، اور اس کی فکر و طلب کرنے والوں کو حق تعالیٰ دوسرے انواع و اقسام کے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ ان سب راتوں میں شب قدر کی طلب و تلاش بھی مستقل عبادت بن گئی جو تعین کی صورت میں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے جو رشتہ دار چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، تمام امت کے لیے بھی، اور جو ہمارے بزرگ جو اسلاف چلے گئے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے دعا کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جتنا انسان مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے گمان سے زیادہ دیتا ہے، اس لیے اپنے لیے بھی مانگے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی مانگے،
چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے ہم بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔